پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں، الگ الگ ان کی پہچان ہے، الگ الگ ناموں سے وہ پکارے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ورشپنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رب کی ذات کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا تو پھر ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ ہمیں صرف ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اسی کے آگے سر کو جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی ورشپنگ کرنا ہے۔ اور نہ جانے کتنے مذاہب دوسرے ایسے ہیں جو کروڑوں معبودوں کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گدھے کو اپنا معبود مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کتے کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ اگر ریسرچ کریں گے، کھوج کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو پیڑ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، پانی کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سورج کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر مل جائیں گے، سب کے نام الگ الگ ہیں، لیکن سب سے اچھا، سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے، سب سے صاف ستھرا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے، سب سے اچھا اگر مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مسلمان سب سے صاف ستھری قوم ہے دنیا کے اندر، اور ان کے جتنے بھی تہوار ہیں، جتنے بھی ان کی ساری باتیں ہیں، جتنی بھی ان کے کام ہیں، سب صاف ستھرے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ایک الگ ہے، میں بات کر رہا تھا مذاہب الگ الگ ماننے والے، کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے، کوئی کروڑوں معبودوں کو مانتا ہے، کوئی اپنے اپنے حساب سے جس کا اس کے دل چاہا اس کے سامنے اس نے سر کو جھکا دیا۔ تو اختلاف ہے ساری باتوں کے اندر، لیکن کیا کوئی ایسی بات بھی ہے کہ یہ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جس میں اتفاق رکھتے ہوں کہ ہاں بھئی تمہارا معبود الگ ہو سکتا ہے، تمہارے کام الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری باتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں بسنے والا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن دنیا میں بسنے والا ہر انسان آپس میں ایک بات میں اتفاق رکھتے ہوں۔ تو جب ہم نے ریسرچ کی، معلومات حاصل کی، تو ہمیں پتا چلا کہ معبود الگ الگ ہوں گے، راستے الگ الگ ہوں گے، ساری باتیں الگ الگ ہوں گی، لیکن ہر مذہب کے ہر انسان سے جب ہم نے جا کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے یا تمہیں موت آئے گی، تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ساری باتیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن موت سب کو آنی ہے۔ اس دنیا سے جانا سب کو ہے، کوئی بھی ایک انسان بھی، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ اللہ کا انکار کیا معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، ولیوں کا انکار کیا، ساری باتوں کا انکار کر دیا، لیکن جب بات موت کی آئی تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ موت سب کو آنی ہے۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر موت کے حوالے سے آیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، اور ایک دن سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کے اندر رب نے جتنی بھی چیزوں کو کریٹ کیا ہے، جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جتنی بھی چیزوں کی تخلیق کی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اب میرے عزیزو، ہم اگر کتنی بھی ترقیوں پہ پہنچ جائیں، کتنی بھی ترقیاں حاصل کر لیں، کتنا بھی مال ہمارے پاس میں ہو، کتنے بھی عہدے والے ہم بن جائیں، کتنی بھی کامیابی ہم حاصل کر لیں، یا کتنے بھی نیچے استر پر چلے جائیں، کسی بھی مقام میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی سچویشن ہمارے پاس میں موجود ہو، لیکن اگر موت کا وقت ہماری آ گیا ہے تو اسی وقت میں ہماری موت آنی ہے، جس کی جیسے لکھ دی گئی ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے، بلکہ جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اسی وقت میں موت آ جاتی ہے۔ پھر انسان کہیں بھی چلا جائے، ایک مقام پہ آیا کہ تم مضبوط گنبد بنا کر کے اس کے اندر رہنا ہی کیوں شروع نہ کر دو، موت تمہارا پیچھا وہاں تک کر لے گی۔
تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بادشاہ ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا بڑا مالدار ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا بڑا عہدے والا ہے، کتنی ترقی والا ہے، کتنی کامیابی والا ہے۔ اگر اس کی موت لکھ دی گئی ہے تو اس کی موت اسی وقت میں آنی ہے۔ تو بالخصوص پیغام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ میرے عزیزو، جب ہمیں معلوم ہی ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے تو کیوں نہ ہم آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا والوں کے لیے عبرت بن جایا کرتی ہیں، ان کے عہدے، ان کی ترقیاں، ان کی کامیابیاں ان کے بچا نہ سکی، ان کی کامیابیوں نے بھی ان کو نہیں بچایا۔ کتنے ایسی موتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، کیوں نہ عشق رسول اپنے دل کے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ یقینی بات تو یہ ہے کہ قبر کے اندر اگر کچھ کام آنے والا ہے تو حقیقی معنی میں کام وہی آنے والا ہے جو دنیا میں ہم نے نیک کام کیے ہوں گے، نیک اعمال کریں گے وہی ہمارے کام میں آئیں گے۔ اور کتنا پیارا، کتنا اچھا مذہب ہے۔ کسی مذہب کے اندر کوئی مر جاتا ہے، کسی میں جلا دیا جاتا ہے، کسی میں جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے لاش کو، کسی میں پانی میں بہا دیا جاتا ہے، الگ الگ حساب سے سارے معاملے ہیں۔ لیکن یہ ہم مقدر پر اپنے خوشیاں منائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام کو فالو کرنے والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ جب مسلمان کی موت آتی ہے دنیا کے اندر، چاہے ہم کسی نے اس سے پیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، محبت کی ہو یا نہ کی ہو، سہارا لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، لیکن یہ کتنی ایک عجیب سی بات ہے اور کتنی پیاری اور اچھی بات ہے، چاہے شرابی ہو، چاہے زانی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، جب موت اس کی آتی ہے اس کے گناہوں کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو حکم کیا ہے کہ اس کو اسی طرح نہ دفنا دو کہ جس انداز میں موت آ گئی ہے، جس حالت میں موت آئی ہے، نہیں بلکہ اس کو غسل دو، صاف کپڑا اس کے بدن پر پہناؤ، کفن اس کو پہناؤ اور اچھے انداز میں کاندھے پر اٹھا کر کے لے جاؤ، کلمہ شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ جو لوگ کبھی کسی اس سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ آگے آگے چل رہا ہے چار کاندھوں پر، اور پیچھے پیچھے سارے مالدار، سارے عہدے والے، سارے ترقی اور کامیابی والے، بڑے بڑے تکبرانہ جملے استعمال کرنے والے، اپنے عہدے پر، اپنی مالداری پر تکبر کرنے والے، جو کبھی اس غریب کو نہیں پوچھا کرتے تھے، آج اس کی موت آئی ہے تو سارے اس کے جنازے میں شریک ہیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں مسلمانوں کے اندر جب تدفین کی جاتی ہے، جب دفن کیا جاتا ہے مردے کو، تو بڑے ادب کے ساتھ میں، بڑے احترام کے ساتھ میں، اور یہاں تک حکم آیا ہے کہ قبر کے پاس میں جا کر کے کبھی قبر سے ٹیکا لگا کر بھی نہ بیٹھو، وہاں جا کر کے اونچی آواز میں بات نہ کرو، جب بھی قبرستان میں جاؤ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہنسو نہیں وہاں جا کر، بلکہ عبرت حاصل کرو کہ یہ ہمارے بھائی چلے گئے ہیں اور ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کوئی کہیں بھی پہنچ جائے اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے، کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ ہم نے کامیابیاں حاصل کر لی، ہمارے پاس میں پیسہ ہے، پیسہ ہمیں بچا لے گا، دولت ہمیں بچا لے گی، یا ہمارے عہدے یا ہماری ترقیاں ہمیں بچا لے گی۔ نہیں میرے عزیز، ایک دن موت سب کو